السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ویورس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا لیسن بہت اہم ہونے والا ہے کیونکہ آج ہم اس لیسن میں پڑھیں گے ہاؤ ٹو پریکٹس انگلش گرامر اینڈ ہاؤ ٹو لرن spoken English with easy steps by following which I want to give you some important points in this video. یعنی اس ویڈیو میں آپ کو کچھ اہم پوائنٹس انگلش گرامر کے لحاظ سے میں آپ کو پڑھانے والا ہوں۔ جیسے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انگلش گرامر جو ہے یہ بہت بورنگ ہوتا ہے، لیکن اصل میں انگلش کا جو گرامر ہوتا ہے وہ زیادہ تر کمپلیکیٹڈ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ انگلش گرامر کا جو مین مقصد ہے، جو مین اس کا جو مین کردار ہے یعنی انگلش سیکھنے میں، کہ وہ الفاظ کو ہم یعنی ان الفاظ کو جس سے ہم ایک جملہ بناتے ہیں ان کو ہم کیسے ترتیب دے سکتے ہیں اور ان کو ہم کیسے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں کچھ رولز، سم امپورٹنٹ رولز اس ویڈیو میں ہم آج پڑھیں گے، لیکن ایک بات غور سے یاد رکھیں، ویڈیو لاسٹ تک دیکھیں۔ اگر ایک پارٹ کو سکپ کیا تو ہو سکتا ہے کہ آپ پھر انگلش کا جو لرننگ کا یعنی فلوئنسی کا یعنی اسپوکن انگلش کا جو پروسیس ہے وہ آپ کا انکمپلیٹ ہو جائے۔ تو ویڈیو لاسٹ تک دیکھیں۔ تو آئیے چلتے ہیں سم امپورٹنٹ پوائنٹس اباؤٹ ہاؤ ٹو لرن انگلش گرامر اینڈ ہاؤ ٹو اسپیک فلوئنٹلی وتھ کانفیڈینس۔ یعنی آپ کبھی بھی گھبرائیں گے نہیں، تو آپ بالکل یعنی ایک نیٹیو اسپیکر کی طرح بولیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھتے ہیں۔ ریڈ ایوری ڈے ریڈ مینس یعنی آپ کو ڈیلی پڑھنا چاہیے۔ فار ایگزامپل آپ اگر دن میں 10 سے 15 منٹ نکالیں گے، آپ کچھ پڑھیں گے، مثلا ایک پیراگراف آپ پڑھیں گے، اسے بار بار دوبارہ پڑھیں، اس کی سینٹینسز کو دیکھیں کہ جملوں کو کیسے ترتیب دیا گیا ہے۔ مثلا اس میں سبجیکٹ اور ساتھ ہی وربز جو استعمال ہوئے ہیں اور جو آبجیکٹ استعمال ہوئے ہیں اس پیراگراف میں، تو اگر آپ اس پر پریکٹس کریں گے یعنی دیکھیں گے کہ ان جملوں کو ان الفاظ سے ایک جملہ کیسے بنایا گیا ہے، تو اس سے آپ کی یعنی گرامر بھی بہتر ہو سکتے ہیں اور آپ کی فلوئنسی میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو اٹ از ویری امپورٹنٹ، یعنی بہت اہم ہے یہ۔ کسی پیراگراف کو ایک کتاب لے لیں، سمپل سے کتاب، مثلا ایزی ایسی کتاب لے لیں جس میں بہت کنفیوزڈ یعنی ڈیفیکلٹ ورڈز استعمال نہیں ہوئے ہوں، سمپل ورڈز استعمال ہوئے ہوں، تو آپ اس پر پریکٹس کریں، اس سے آپ کی گرامر بہتر ہو سکتی ہیں۔ رائٹ شارٹ پیراگرافس، جب تک آپ نہیں لکھیں گے تو اٹ میں بھی یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ کی انگلش کا جو گرامر کا جو پروسیس ہے یعنی جو کلاس ہے وہ انکمپلیٹ ہو سکتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے پیراگراف لے کے یعنی کسی ٹاپک پر ایک ٹاپک سوچیے اپنے گھر میں یا اپنے کلاس میں یا اپنے آپ کے بارے میں، یا فار ایگزامپل آپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس کے بارے میں ایک چھوٹا سا پیراگراف لے کے اس پر پریکٹس کریں، اس پر جملے بنائیے، پھر کسی ایکسپرٹ کو پیراگراف دکھائیے کہ اس میں کون کون سی غلطیاں ہیں، جو غلطیاں ہیں ان کو نکالیں، پھر اس سے آپ کی یعنی جو گرامر کا جو پریکٹس ہے وہ اسٹرانگ ہو سکتا ہے۔ پریکٹس 1 رول اے ڈے، یعنی روزانہ ایک رول پر پریکٹس کریں۔ فار ایگزامپل گرامر میں بہت زیادہ ٹاپکس ہوتے ہیں، ان تمام ٹاپکس کو کور کرنا بہت مشکل ہو سکتا ہے، یعنی ایٹ اے ٹائم ایک وقت میں۔ فار ایگزامپل گرامر میں ٹینسز، آپ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس یا سمپل پریزنٹ ٹینس لے لیں آج، اس پر پریکٹس کریں، اس پر 5 10 یا 15 20 جملے بنائیے، سمپل سی جملے بنائیے۔ پھر اگلے روز مثلا پارٹس آف اسپیچ میں پارٹس آف اسپیچ کا ایک پارٹ لے لیں۔ فار ایگزامپل آپ ورب لے لیں،
ورب پر پریکٹس کریں، یا فار ایگزامپل آپ آرٹیکل لے لیں، آرٹیکلس پر AND جو ہیں ان پر پریکٹس کریں کہ ہم ان کو جملوں میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں، تو اس سے بھی آپ کی یعنی جو گرامر ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے۔ لسن اینڈ ریپیٹ، لسن اینڈ ریپیٹ کا مطلب کیا ہے کہ آپ سنیں، پروننسیشن کو سنیں۔ فار ایگزامپل جو نیٹو اسپیکر ہیں ان کی جو فار ایگزامپل نیوز ہیں، نیوز چینلز کو سبسکرائب کریں یوٹیوب پر، یا فار ایگزامپل پوڈ کاسٹس ہیں ان کو دیکھیں، ان کو سنیں، پھر آپ یعنی ان کا ایک جملہ جب آپ سنیں گے تو اسے دوبارہ ریپیٹ کریں۔ یا فار ایگزامپل آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ اپنے جو الفاظ ہیں آپ کے ان کو آپ اپنے موبائل فون میں ریکارڈ کر کے آپ دوبارہ انہیں سنیں کہ آپ کی پروننسیشن کیسی لگتی ہیں، آپ کیسے وہ الفاظ بول سکتے ہیں۔ اٹ از اے ویری سمپل میتھڈ ٹو لرن انگلش اور لرن انگلش گرامر ایزیلی، یعنی بہت آسان طریقے سے آپ انگلش گرامر سیکھ سکتے ہیں۔ اگلا لرن ود یور مسٹیکس، جب تک آپ غلطیاں نہیں کریں گے اٹ مینس کہ آپ پرفیکٹ نہیں ہو سکتے ہیں۔ اپنی غلطیوں سے سیکھیں۔ مثلاً آپ ایک جملہ بولیں، مثلاً میں بولتا ہوں یہاں پہ آئی، یا فار ایگزامپل ہی گو ٹو اسکول، ایک غلط جملہ ہے گرامیٹیکلی۔ جب آپ اسے دیکھیں گے کہ اس میں کون سی غلطی ہیں، ورب کو ہم نے کیسے استعمال کیا ہے، ورب کے ساتھ ایس یا ایس کا اضافہ کیا گیا ہے یا نہیں، ہی شی اٹ کے ساتھ، یا سنگولر ناؤن جب آتا ہے تو اس کے ساتھ ورب میں ایس یا ایس کو ایڈ کیا جاتا ہے۔ ہی گو ٹو اسکول، سو اٹس رانگ۔ جب آپ نے یہ غلطی کر دی تو آپ اپنی غلطی کو کیسے دور کر سکتے ہیں، کسی ایکسپرٹس کو دکھائیں، یا فار ایگزامپل آپ خود چیک کریں۔ ہی گوز ٹو اسکول، ناؤ اٹ از کریکٹ سینٹینس، آپ لکھیں گے ہی گوز ٹو اسکول، تو آپ اسے یعنی ایک بہتر طریقہ ہے جب آپ غلطیاں کریں گے، آپ ایسے غلطی نہ کریں جب آپ خود کریں گے، ذہن سے غلطیوں کو نہ لائیں، آپ پریکٹس کریں۔ جب آپ کے ساتھ غلطی آتی ہیں پریکٹس میں تو ان غلطیوں کو ہٹانے پر جب آپ پریکٹس کریں گے تو اسے آپ کی انگلش گرامر اسٹرانگ ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح ہم ایک اور طریقہ بھی ہے، ایک دوست کو کلاس میں یا گاؤں میں یا گھر میں یا جہاں پر آپ رہتے ہیں، شہر میں، سٹی میں، ایسے دوست کو ڈھونڈیں جو وہاں کی وہ انگلش سیکھنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ پریکٹس کریں، ڈیلی اسے سمجھائیں، اس کو بٹھائیں اپنے ساتھ، تو اسے بولے کہ ہم دونوں انگلش سیکھ رہے ہیں یا سیکھنا چاہتے ہیں، آئیے ہم انگلش میں باتیں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلے تو غلطیاں بہت زیادہ آپ کریں گے، فار ایگزامپل صبح کے وقت آپ ان سے ملتے ہیں، ہائی گڈ مارننگ، ہاؤ آر یو، فار ایگزامپل ایک اجنبی کی طرح آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں ویئر آر یو فرام، واٹس یور نیم۔ اس سمپل سے ٹاسک جو ہیں اس سے آپ کی فلوئنسی بڑھ سکتی ہیں۔ اکثر جو لوگ ہیں وہ انگلش میں یعنی کتابیں پڑھ سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، لیکن ان کا جو مین مسئلہ ہے وہ بول نہیں سکتے۔ تو اس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے آپ کی جو زبان ہے یعنی جو ٹنگ ہے منہ میں، اس کو فلوئنٹلی بنانے کے لیے آپ کو پریکٹس کرنا ہوگا۔ ایک میرر کے سامنے کھڑے ہو کر آپ 5-6 جملے ڈیلی بنائیے، یعنی شرمائے نہیں، اس میں شرم کی کوئی بات نہیں ہے، غلطیاں ہو سکتی ہیں، اپنے آپ سے ایک جملہ بولیں۔ فار ایگزامپل آئی ایم اے ٹیچر، اسی طرح آپ بول سکتے ہیں آئی ایم اے اسٹوڈنٹ، آئی ایم اے ڈرائیور، آئی ایم اے شاپ کیپر، آئی ورک ویری ہارڈ ڈیلی، فار ایگزامپل آئی وانٹ ٹو لرن انگلش فلوئنٹلی، آئی وانٹ ٹو اسپیک انگلش فلوئنٹلی۔ اسی طرح آپ بول سکتے ہیں، یا مثلا آئی وانٹ ٹو لرن آن لائن بزنس، میں آن لائن بزنس سیکھنا چاہتا ہوں، فار ایگزامپل آپ یا چاہتے ہیں آپ آئی وانٹ ٹو لرن کاپی رائٹنگ۔ ایک اور فارمولہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانا چاہتا ہوں، وہ کیا ہے کہ اگر آپ کی انگلش اچھی ہو گئی، آپ گرامیٹیکلی درست جملہ لکھ سکتے ہیں، تو آپ انگلش میں کاپی رائٹنگ کر سکتے ہیں، جو اکثر لوگ نہیں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پروفیسرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے PhDs کی ہیں، لیکچررز ہیں،
سب کچھ ٹیچرز ہیں، انگلش بول سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، لیکن ایک اسکل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس ویڈیو کے ذریعے. اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کاپی رائٹنگ سیکھ سکتے ہیں. اگر کاپی رائٹنگ آپ سیکھیں گے تو اس سے آپ کی انکم میں بہت زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے. آئی تھنک اٹس انف فار ٹوڈے. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ویڈیو کو ضرور لائک کریں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.